یہ لاہور ہے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ نور نغمی حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ کا بے تحاشا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلا شو جو ہمارا تھا وہ پارٹ 1 تھا استاد امانت علی خان کے بارے میں، اور بے تحاشا لوگوں نے سبسکرائب کیا، لائک کیا، اس کو شیئر کیا، اور بہت سے اچھے جو انہوں نے رائے دی، کامنٹس کیے، مجھے بہت اچھا لگا۔ بس اسی طرح سے ہمارے چینل کو آپ لائک کرتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے، بیل آئیکن بھی دبا دیا کیجیے۔ دیکھیے، میرا ایک چھوٹا سا ٹارگٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جون 2025 تک میرے 1,00,000 سبسکرائبرز ہو جائیں۔ یہ کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، ابھی صرف 16,000 ہیں، تو 6 مہینے میں یہ بہت آسان کام ہے اگر آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں اور اس شو کو دیکھتے رہیں۔ اچھا دیکھیے، ہمارا یہ جو چینل ہے یہ کوئی سنسنی خیز خبروں اور تجزیوں اور بہت ہی خطرناک قسم کے تھم نیل کا چینل نہیں ہے۔ یہ محض ایک انٹرٹینمنٹ چینل ہے۔ اس میں ہمارا جو پہلا شو جس سے ہم نے شروع کیا تھا وہ ہے وطن سے دور شعیب اور نور۔ شعیب تھوڑے سے بیمار ہو گئے تھے، اس لیے ہمیں وہ شو کچھ دنوں کے لیے روکنا پڑا، لیکن اب ماشاءاللہ شعیب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور بہت جلد وہ دوبارہ وطن سے دور شعیب اور نور اس کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک کوکنگ شو ہم لوگ بہت جلدی لانچ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اور جو سب سے بڑی خوشخبری وہ یہ کہ ایک ویب سیریز جو یہیں امریکہ میں شوٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ اسی یعنی تکونی ٹی وی پہ دیکھ سکیں گے۔ ایک خبر میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے ہفتے جو ہمارا شو ہوا امانت علی خان پہ، اور جس کا پارٹ 2 آپ آج دیکھیں گے، محترمہ فریدہ خانم نے مجھے لاہور سے میسج بھجوایا ہے۔ ان کو وہ ہمارا یہ شو دیکھ رہی ہیں، ان کو یہ شو بہت بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ان کی بیٹی فرزانہ یہیں نیو یارک میں ہے، تو پچھلے دنوں وہ وہیں ان کے پاس تھی، تو ان دونوں نے وہ شو دیکھا اور پھر مجھے میسج بھجوایا ہے۔ تو میں وہ میسج آپ کو ابھی سنواتا ہوں، اور اس میسج کے بعد آپ دیکھیں گے استاد امانت علی خان۔ بہت یادیں پیاری ہیں، سارے اس قدر پیارے لوگ تھے، اپنے اپنے جگہ ان کا جو جہاں آفس میں بیٹھتے تھے وہاں باہر طرف بڑا پیارا سا کافی بڑا لان تھا۔ لان کے میں وہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ رات سے ریڈیو پاکستان میں 4-5 مہینے کے بعد وہ بڑا ہی پیارا جشن ہوتا تھا۔ سارے آرٹسٹ اور رائٹر شوکت تھانوی صاحب اور صوفی تبسم صاحب، یہ سارے آپس میں قریبی بڑے ذرا اپنے دفتر سے رستے سے ذرا پرے ہو کے کھڑے ہوتے تھے، اپنی باتیں کرتے تھے، سب کو دیکھنا، اور بڑے خوش مزاج ہنسی چہرے پہ ہوتی تھی شوکت صاحب کے چہرے پہ بھی، اور نغمی ابوالحسن نغمی بھی بہت پیاری طبیعت، بڑی دھیمی آواز سے بولتے تھے، بڑا ہی پیارا سما تھا۔ امانت علی خان کے والد خان صاحب اختر حسین خان کے ہاتھ میں ہمہ وقت ایک چھڑی رہا کرتی تھی، اور وہ امانت کو عمر کا لحاظ کیے بغیر چھڑی دکھا کر مارنے کی دھمکی دیا کرتے تھے۔ امانت اپنے باپ کے سچے عاشق تھے۔ وہ بلا شبہ اپنے والد کے دل دادا، ان کے شیدائی اور حقیقی معنوں میں ان کے پرستار تھے۔ استاد امانت علی خان نے جب پہلی دفعہ غزل گائی
تو خان صاحب اختر حسین خان یعنی امانت کے والد اتنے خفا تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو ہمارا بڑا نام تھا اور تو نے آج غزل گا کے تو جنازہ نکال دیا میرا۔ تو لیکن امانت کہتا تھا کہ ابا کو یہ نہیں پتہ تھا کہ زمانے کا رنگ بدل گیا ہے، اور یعنی یہاں تک کہ کہنے ایک صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ جب یہ گلے سے گاتے ہیں تو لگتا ہے کہ بکرا دبا کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ حالت ہو گئی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا میں تو بہت ویلکم کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے اگر دیکھا جائے تو امانت کی گائی ہوئی غزلیں جو ہیں وہ لازوال غزلیں ہیں، اتنی اچھی غزلیں گائی ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ ایک آتش کی بڑی مشہور غزل، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، اور وہ اپنا انشا جی اٹھو کوچ کرو اس شہر میں دل کا لگانا کیا، اور وہ بہت اچھی غزلیں ہیں۔ تو وہ غزل گا کے تو اس نے یعنی یہ ثابت کر دیا کہ غزل گانے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ استاد بالکل کلاسیکل میوزک جو ہے اس کے ہفتہ گانے والے نے طے کر لیے ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیں، مطلب رفیع جیسا گانے والا جو ہے اس کو کلاسیکی موسیقی کی اچھی خاصی سوجھ بوجھ تھی، اور بھی تمام گانے والے سب کے سب بیک گراؤنڈ اچھی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں۔ تو یہ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، بلکہ بہت بڑا احسان ہے امانت کا کہ اس نے غزل گائی۔ لیکن خان صاحب بہت ناراض تھے، اور وہ ایک دن صبح سویرے میں میوزک سیکشن میں کام کرتا تھا، صبح سویرے آ کے بڑے غصے میں تھے، اور ان کا پورا سراپا میں ایک دفعہ بیان کر دوں۔ چھوٹا قد اور خوب بڑی بڑی مونچھیں، سفید، پہلے سیاہ ہوں گی، اور ہمیشہ رامپوری ٹوپی سر پہ۔ وہ رامپور کے رہنے والے تھے اصلاً، اور بعد میں پٹیالے میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ تو وہ اور چوڑی دار پاجامہ اور شیروانی، اس طرح سے میں نے ان کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہاں یہ شرفا کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ تو وہ ایک کاغذ لے کے آئے میرے پاس، اور وہ کبھی نغمی انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں مجھے، ابوالحسن میاں اب کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو دیکھیے یہ پڑھیے ذرا۔ تو میں نے وہ پڑھا، تو اس میں لکھا تھا ماہیا اور ہیر رانجھا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور لوک گیت صبح سے شام تک۔ میں نے کہا خان صاحب یہ آپ کو آیا ہے؟ جی بالکل، یہ اب جا کے انہوں نے پہچان لیا ہے نا، پکڑا گیا ہوں تو میں نے کہا یہ قصہ کیا ہے اللہ، میں چکر میں پڑ گیا۔ اب جو میں نے نظر دوڑائی تو اس پر لکھا تھا سائیں اختر حسین۔ تو میں نے کہا خان صاحب یہ میوزک سیکشن کے کلرک کی غلطی ہے، یہ کسی پروگرام پروڈیوسر کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ دیکھیے یہ سائیں اختر حسین لکھا ہوا ہے۔ تو یہ صبح سے شام تک اس سے گوانا تھا، یہ غلط طریقے سے چلا گیا ہے۔ آپ کی عظمت میں کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ نہیں ویسے میں بتا رہا ہوں نا، اب کوئی قدر نہیں رہی ہے۔ ہم درباروں سے وابستہ تھے، ہمیں بڑے بڑے نواب اور راجا مہاراجا سنتے تھے، تو اب یہ حال ہو گیا ہے، اور کیا ہے کہ کھیر کھاؤ اور ہیر گاؤ، اب یہ رہ گیا ہے۔ استاد امانت علی خان کاش کسی اور ملک میں پیدا ہوئے ہوتے، اگر وہ یہاں ہالی ووڈ میں ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کے اپنے کوئی جزیرے ہوتے، ان کا اپنی کوئی بوٹ ہوتی، جہاز ہوتا۔ بہت ہی شاخرش تھے وہ، بہت ہی شاخرش۔ چلیے سنتے ہیں کہ وہ کتنے فضول خرچ تھے۔ فضول خرچی، میں نے بہت بڑے بڑے فضول خرچ دیکھے،
لیکن امانت جیسا فضول خرچ میں نے نہیں دیکھا. اور یعنی ہر جگہ ان کی بہت زیادہ یعنی پذیرائی تھی. ریڈیو پاکستان کے آپ بڑے بڑے تمام جو ریڈیو اسٹیشن تھے کراچی سے لے کے پشاور تک, وہاں خان صاحب خود جایا کرتے تھے بنفس نفیس گانے کے لیے. تو تمام فرسٹ کلاس کا کرایہ, ہوائی جہاز کا بھی کبھی کرایہ, کبھی ٹرین کا کرایہ, اور وہاں ان کے قیامت و عام کا بندوبست. اس کے بعد پھر وہ پورے دن کے لیے ان کی بکنگ ہوتی تھی. صبح کی محفل میں کوئی صبح کا راگ, پھر دوپہر کو تو خیر کوئی نہیں گاتے تھے, پھر شام کے 7 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک تھوڑے تھوڑے وقفوں سے خان صاحب کا آئٹم ہوتا تھا. تو بڑی ماندان تھی, بڑی حیثیت تھی, لیکن اور مطلب فیس بھی بہت تھی, کوئی معمولی فیس نہیں تھی. تو وہ جب ان کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جب میں ڈیوٹی روم میں آؤں گا گانا گا کے تو چیک میرا رکھا ہوگا, اس تصور کے ساتھ ہی ان کا دماغ حرکت میں آ جاتا تھا. اور وہ یعنی اگر مثال کے طور پر اگر 1000 کا چیک ان کو ملنا ہے نا تو وہ 2-2.5 خرچ کر چکے ہوتے تھے. تو نتیجہ اس کا یہ تھا کہ بہت ہی زیادہ حالات خراب رہتے تھے. تو لیکن خودداری بھی تھی, یہ نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے ساتھ وہ کہیں کہ مجھے پیسے چاہیے, نہیں, ایسا نہیں کرتے تھے وہ. ایک دن میں ریڈیو پاکستان سے جا رہا تھا پیدل ایبٹ روڈ سے, تو خان صاحب اتفاق سے مجھے گیٹ کے قریب مل گئے. ارے نقوی صاحب آپ پیدل چل رہے ہیں؟ میں نے کہا اس میں کیا حرج ہے بھائی, صحت کے لیے بہت اچھا ہے. تو کہنے لگے کہ آپ تانگا کر کے کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا میں امروز کے دفتر گیا تھا, وہاں بھی میں جز وقتی کام کرتا ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے, تو آپ تانگے پہ جایا کیجیے. میں نے کہا نہیں, مجھے اسی میں لطف ہے, اور یہاں سے یہ مطلب ریڈیو پاکستان سے اور وہ جو میو ہاسپٹل ہے وہاں تک کا راستہ کوئی بہت زیادہ لمبا تو نہیں ہے, تو میں چلا جاتا ہوں, کبھی تانگا بھی کر لیتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, جیسا موڈ ہو. آپ ہر وقت یہ ایسا کیوں ہے کہ آپ تانگے پہ چلتے ہیں؟ پھر آپ نے ایک گاڑی خریدی, اس کا جو حشر ہوا, تو یہ ان سب باتوں سے کیا فائدہ؟ تو کہنے لگے گاڑی تو مرمت کے لیے. میں نے کہا بس آپ رہنے دیں, وہ مرمت کبھی نہیں ہو پائے گی, اور اچھا ہوا وہ گاڑی آپ نے ہونے پونے بیچ ڈالی. وہ اس گاڑی میں تھا کیا, کون چیز اس کی سلامت تھی. تو اب آپ کبھی گاڑی لینے کا قصد نہ کیجیے گا. اور یہ آپ اپنے لچھن کب درست کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا چھوٹا بھائی جو ہے کتنا کفایت شعار ہے. تو فوراً کہنے لگے اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے. میں نے کہا ارے اللہ, یہ کیا بات ہے, یہ کہاں سے قصہ نکل آیا؟ تو وہ میری سگی بہن ہے, بالکل میری سگی بہن ہے, لیکن بہت خوبصورت ہے. اچھا, میں نے کہا یہ تو بیٹوں کی بات آپ نے ایسی کی ہے جیسے میرے لڑکپن کے ایک دوست تھے خالد خان, تو انہوں نے کسی ہندو شخص سے کوئی 20 روپے لے لیے تھے ادھار. تو وہ تھوڑے وقفے سے تقاضا کرتا تھا. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہندو دوست آ گیا, کہنے لگا خالد خان میرے 20 روپے جو تم نے لیے وہ دے دو. تو کہنے لگے کہ بڑے آئے 20 روپے مانگنے والے, اور رام جو ہے وہ سیتا کو لے گیا, اس پہ آپ کو کوئی تشویش نہیں ہے. تو میں نے کہا خان صاحب وہ ہندو پریشان ہو گیا, کہنے لگا کہاں راون اور سیتا اور کہاں میرے 20 روپے. تو یہ کیا قصہ ہے؟ کہتے ہیں بس یہ قصہ ہے اور آپس میں کچھ انٹر کنیکٹڈ ہوئے ہے. تو میں نے کہا خان صاحب یہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ میرا بھائی جو ہے اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے, یہ بالکل وہی بات, مجھے بالکل بیتکی بات. جب آپ سے کچھ بن نہیں پڑا ہے تو آپ اپنی دفاع کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ اس کا قصہ یوں ہے کہ میرا بھائی جو ہے بہت خوبصورت ہے, لہٰذا وہ پیسے جوڑ کے رکھتا ہے
اور میرے پاس پیسے نہیں ٹکتے. تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے وہ. ایک دفعہ فریدہ خانم امریکہ آئیں تو ہمارے گھر بھی آئیں. امانت کے مرنے کا ذکر ہونے لگا تو میرے لیونگ روم کے ایک گلدان میں سے گلابی رنگ کا پھول اٹھا کر فریدہ نے کہا، جوانی میں امانت کا رنگ بالکل ایسا تھا. مجھے امانت کی گائی ہوئی خواجہ آتش کی غزل یاد آئی. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے. انسان جوان ہو، خوبصورت بھی ہو اور مشہور بھی ہو تو تھوڑا دل پھینک ہونا تو بنتا ہے. اور استاد امانت علی خان بہت دل پھینک واقع ہوئے تھے. آئیے ایک قصہ سنتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا. اچھا، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی رومانٹک طبیعت کے آدمی تھے. بلا شک و شبہ بہت ہی رومانٹک طبیعت کے آدمی تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل مغل شہزادوں جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال دیا تھا. بہت ہی جامع زیب تھے، بہت اچھے کپڑے پہنتے تھے اور بہت خوبصورت آدمی تھے. تو یقیناً عورتیں متوجہ ہو جاتی تھیں، لڑکیاں متوجہ ہو جاتی تھیں، اور اگر وہ کسی سے ہم کلام ہونا چاہتے تھے تو کوئی اس میں کوئی دقت نہیں تھی. اور شہرت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. مشہور آدمی کے ساتھ ہر شخص بات کرنا چاہتا ہے. تو خان صاحب انڈیا گئے اور وہاں جا کے بہت زیادہ، وہاں تو مطلب وہ دقتیں نہیں ہیں جو یہاں پاکستان میں ہیں. انڈیا کی بہت سی محفلیں لوٹی انہوں نے. تو ایک صاحب جو تھے وہ کہنے لگے، خان صاحب آپ ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے، آپ میرے غریب خانے پہ چلیں. یہ چلے گئے. وہاں ایک خوبصورت لڑکی تھی، وہ ان پہ لٹو تھی بہت زیادہ. تو بس پھر یہ طے پایا کہ یہ جب سب لوگ سو جائیں گے تو یہ خان صاحب جو ہیں وہ کنڈی کھلی رکھیں گے، کنڈی کھلی رکھیں گے. خیر جب یہ ایسا اطمینان ہو گیا تو خان صاحب دبے پاؤں گئے اور آہستہ سے انہوں نے جو دروازے کو تھوڑا سا دھکا دیا، دروازہ بند تھا. بہت حیران رہ گئے. تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب رات کا کھانا ہو رہا تھا تو وہ خان صاحب جو ہیں وہ اسی لڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور لڑکی جو ہے وہ کھانا کم کھا رہی تھی اور خان صاحب کو زیادہ دیکھ رہی تھی. بڑے خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اسی میز پہ. وہ بھڑک گئے، وہ سمجھ لیجیے اب کوئی چکر چلے گا، بہت بری بات ہے، ہم لوگ یہاں مہمان کے طور پر آئے ہوئے ہیں، اور یہ لڑکا جو ہے یہ بہت خبیث ہے، یہ سنتے ہی نہیں میری. تو بس اس کے پاس گئے. خان صاحب اٹھ کے امانت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اچھا تم کھانا تو شروع کر رہے ہو، مگر وہ پڑیا جو تمہارے پاس ہے، دوائی جو کھانے کے لیے ڈاکٹر نے بتائی ہے، وہ پہلے وہ کہاں ہے؟ وہ گھبرا گیا کہ یہ کیا ہے، ابا کیا سوال کر رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج ناغا صحیح. اور وہ بیچارہ اتنا شرمندہ کہ اسے کھانا بھی کھانا مشکل ہو گیا. پھر لڑکی کے کان میں کچھ کہا خان صاحب نے، اور وہ لڑکی جو ہے اس کا تو رنگ زرد ہو گیا. اچھا اب جو رات کو انہوں نے دروازے کو تھوڑا سا دھکا دیا تو اندر کنڈی بند تھی، تو انہوں نے ذرا آہستہ آہستہ ناک کیا. تو وہ لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ چلے جائیے آپ یہاں سے، بالکل اسی میں خیریت ہے، آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، میری زندگی نہ برباد کیجیے. اس طرح یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. تو اس طرح کے واقعات بہت تھے. لیٹ 60s اور ارلی 70s میں لاہور ٹیلی ویژن کی ایک بہت مشہور اداکارہ تھیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو. ان کا نام تھا طاہرہ مسعود.
خان صاحب ان پہ بھی لٹو ہو گئے تھے. آئیے سنیے. طاہرہ مسعود کے ساتھ ایسا ہوا کہ پتہ نہیں وہ یہ تو اکثر ایسا ہوا ہے نا کہ جب میں اب پرانے دوستوں کو یاد کرتا ہوں نا تو یہ مجھے بالکل نہیں یاد آتا ہے کہ پہلے ملاقات کیسے ہوئی تھی. اور شاید ایسا سوچنا بھی غلط ہے کیونکہ وہ ایک پورا ایک ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن یہ ایک بجائے خود ایک معاشرہ تھا, ایک سماج تھا. اس میں سب اس طرح سے بے تکلف ہو کے رہا کرتے تھے کہ کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ پہلی ملاقات کب ہوئی تو بالکل غلط ہے کیونکہ وہ سب نیچرل طریقے سے. تو طاہرہ مسعود سے بڑی دوستی ہو گئی میری. طاہرہ مسعود ریاست بہاولپور کے ایک وزیر کی صاحبزادی تھی اور بڑا معزز خاندان تھا. یہ ان کی اس کا چشم و چراغ تھی. ان کو ریڈیو ٹی وی اور ریڈیو میں بھی ایک آدھ دفعہ آئیں لیکن بیسیکلی یہ ٹیلی ویژن کی بہت ہی اچھی فنکار تھیں اور وہاں یہ اکثر نظر آتی تھیں. تو مجھ سے جب دوستی بہت زیادہ ہو گئی تو کہنے لگیں کہ نغمی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کوئی رسالہ نکالنا چاہتے ہیں, کوئی ہفت روزہ. میں نے کہا ہاں میں نکالنا تو چاہتا ہوں لیکن کوئی وسائل نہیں ہے, آپ میرے ساتھ ساجھا کر لیجئے. میں نے کہا تمہارے ساتھ ساجھا کس بنیاد پہ؟ کہنے بھائی دیکھیے آپ نے کوئی نام سوچا ہے؟ میں نے کہا ہفتہ وار تصویر اور اس کا ڈکلیریشن بھی لے چکا ہوں میں, میرے پاس لائسنس ہے رسالہ نکالنے کا. تو کہنے لگے بس ٹھیک ہے اور مجھے آپ شریک کر لیجئے, مجھے آپ میرا نام مینیجنگ ایڈیٹر کے طور پر چھاپ دیا کیجیے گا اور اس کے علاوہ میری تصویریں خوب چھپیں گی اور جو میں چاہوں گی وہ لکھواؤں گی وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اس پر کام ہونے لگا اور طاہرہ جو ہے نا وہ بہت مطلب روزانہ ریڈیو اسٹیشن آنے لگیں اور روزانہ کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. تو امانت نے یہ دیکھ لیا کہ وہ خاتون میرے ساتھ بہت رہتی ہیں تو کہنے لگے کہ نغمی صاحب آج کل ایک خاتون آپ کے ساتھ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں, تو یہ آپ بتائیے کہ کیا ان سے میرا تعارف. مجھے ایسی خواتین بہت اچھی لگتی ہیں جن کی ناک ذرا چپٹی ہو. خود سلامت علی کی آپ تصویر دیکھیں نا تو ان کی بھی تھوڑی سی ناک چپٹی تھی. تو میرا تعارف ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ خاتون ہیں کون؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بتائیے. میں نے کہا کہ وہ بہاولپور کے ایک وزیر کی صاحبزادی ہیں. تو بہت دوست ہیں اسے. کہنے لگے یہ تو آپ نے میرے ہاتھ سے روٹیوں بھری ٹوکری گرا دی ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں ایک بارات میں میرے ایک دوست کی بہن کی شادی تھی. تو دوست کی بہن کی شادی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کلچر ایسا ہے کہ تمام جو رشتے کے بھائی ہوتے ہیں ان کو شادی بیاہ میں دوڑ دوڑ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو میں دوڑ دوڑ کے کام کر رہا تھا. میرے ہاتھ میں ایک چنگیر تھی روٹیوں بھری, وہ میں لیے جا رہا تھا. تو میں نے وہ دروازے پر کچھ مکان کا جو دروازہ باہر کے تھا وہاں سے کچھ لڑکیاں جھرمٹ کی صورت میں وہاں موجود تھیں جو براتیوں کو جا کے دیکھ رہی تھیں. تو میں نے اپنے دوست کو روکا. ایک دوست تھا میرا. میں نے کہا یار وہ جو ہرا دوپٹہ اوڑھے ہوئے کھڑی ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. کہ یار وہ تو میری بیوی ہے, تیری بھابھی ہے. تو وہ میرے ہاتھ سے وہ چنگیر جو تھی روٹیوں بھری وہ گر پڑی. تو یہ جو آپ نے طاہرہ مسعود کی پوزیشن بیان کی ہے تو اس سے میرے ساتھ بالکل وہی کیفیت ہو گئی. فریدہ خانم کے ساتھ
لاہور سے اسلام آباد بذریعہ کار ایک سفر اور استاد امانت علی خان کا خوف. آئیے سنتے. جب میں نے یونین بنائی تھی اسٹاف آرٹسٹوں کی تو سب نے یہ مل کے طے کیا. اچھا اس میں یہ بھی تھا کہ جو اسٹاف میں کام کرتے ہیں وہ فنکار اور جو اسٹاف میں کام نہیں کرتے جیسے فریدہ خانم، امانت علی اور بہت سے لوگ جو آتے تھے اور اپنے فن کا مظاہرہ کر کے فیس لے کے چلے جاتے تھے، تو ان کی بھی یونین تھی. ہم نے دونوں یونینوں کو متحد کر دیا تھا. اور پھر ریڈیو پاکستان کے جو ڈائریکٹر جنرل صاحب تھے انہوں نے ہمیں بلایا کہ آپ اسلام آباد تشریف لائیے، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو طے ہو گیا کہ وہاں ان سے ملنے کون جائے گا. تو یہ طے پایا کہ میں اور فریدہ اور ایک اور کوئی شخص تھا جو مجھے یاد نہیں آ رہا. اے حمید شاید. اے حمید اور ایک اور کوئی صاحب تھے، اسٹاف کے آدمی تھے، اناؤنسر تھے کوئی. تو یہ سب جا رہے تھے. فریدہ نے کہا کہ میں ڈرائیو کروں گی لاہور سے لے کے اسلام آباد تک، میں آپ سب کو لے جاؤں گی. ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ کوئی ہمیں گاڑی نہیں کرائے پہ لینا پڑی، ٹیکسی نہیں کرنا پڑی. تو جب سب تیار ہو گئے تو امانت علی خان نے مجھ سے کہا، نغمی صاحب میری آنکھیں جو ہیں وہ تصور کر سکتی ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ فریدہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، لہذا فریدہ آپ کو اپنے پاس وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہوگی اور آپ اس کے پاس بیٹھے ہوں گے. پچھلی سیٹ پر اے حمید ہوں گے اور ایک اور کوئی صاحب ہیں وہ ہوں گے. تو میں نے کہا کہ تو ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ٹھیک ہے. فریدہ سے میرے بہت اچھے مراسم ہیں، وہ میری بڑی اچھی دوست ہے. کہنے دوست تو ہے لیکن یہیں سے دشمنی کا آغاز بھی شروع ہو سکتا ہے. میں نے کہا کس کی دشمنی؟ کہتے میری آپ کی. میں نے کہا کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ کہتے نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. دیکھیے جب آپ فریدہ خانم کے برابر میں بیٹھیں گے اور اے حمید اور وہ دوسرا شخص جو ہے وہ وہاں بیٹھے گا تو پھر فریدہ جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے باتیں کرنے لگیں گی اور پھر آپ اتنا زیادہ پسیج جائیں گے کہ پھر جو کچھ میں نے فریدہ خانم کے بارے میں وقتاً فوقتاً تمام عرصے سال میں آپ سے جو فریدہ کی باتیں بتائی ہیں وہ آپ فریدہ کو اگل دیں گے اس کے سامنے. اور اگر نغمی صاحب، یہ میں بہت ہی دکھ بھری بات کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے ایسا کیا تو میں تمام زندگی آپ سے بات نہیں کروں گا. یہ میرے لیے مشکل ہوگا بہت زیادہ، لیکن بامر مجبوری کرنا پڑے گا. تو بالکل وہی ہوا. یعنی بالکل تو نہیں ہوا لیکن یہ ہوا کہ فریدہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس نے گانا شروع کیا وہ بہت اچھا سارا سفر ہو گیا کہ وہ اپنے گانا سناتی رہی، ہم لوگ سنتے رہے، سب نے داد دی اور وہ وقت خیریت سے گزر گیا. مجھے یاد ہے یہ 1974 یعنی 1974 کی بات ہے. میں یہاں امریکہ سے کچھ دنوں کے لیے لاہور گیا تو ریڈیو پاکستان لاہور بھی گیا. کیوں نہ جاتا، میرا تو گھر ہے وہ. وہاں بے شمار لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. فریدہ آنٹی سے بھی ملا، استاد امانت علی خان سے بھی ملا. لیکن انہیں دیکھ کے مجھے عجیب سا لگا، ایک دم وہ کچھ کمزور سے اور بیمار سے لگے. پھر کچھ عرصے بعد ہی ان کی وفات کی اطلاع ملی. میں اکثر سوچتا ہوں کہ ان کی موت کیا ایک قتل تھی؟
آپ بھی سوچئے گا. وہ اصل میں تم ایک دفعہ گئے تھے وہاں ریڈیو پاکستان، اور وہاں جا کے سب سے ملے تھے، تو فریدہ نے بھی تم کو دیکھا تھا، بہت اپنا بیٹا کہہ کے گلے لگایا تھا. اور پھر امانت کو دیکھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ بہت ہی بیمار نظر آئے، بالکل ان کا رنگ وہ بات نہیں، رنگ روپ نہیں رہا، اور دبلے ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو مجھے سن کے بڑا دکھ ہوا. اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، بہت ہی افسوس ہوا. تو پھر انتظار حسین نے کالم لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ امانت کی موت جو ہے وہ میو ہسپتال کے ڈاکٹر کی عدم توجہ سے ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ اس کو اپینڈیسائٹس کا درد اٹھا آدھی رات کو. اس کے گھر والے اس کو لے کے گئے، تو حالانکہ ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھا، اور ایک ڈاکٹر رات کو ڈیوٹی پہ رہتا ہے. اس کو کہا گیا کہ ایک مریض آیا ہے، تو اس نے کہا ایسی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، صبح لانا ہے اس کو، تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو کہا اپینڈیسائٹس کا درد اٹھا. ہاں ٹھیک ہے، اپینڈیسائٹس کا درد کوئی مصیبت تو نہیں ہے. یہ کہہ کے رخصت کیا، اور اس وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی. ہائے وہ حسین اور ذہین شخص مر گیا. خوش شکل، خوش لباس، خوش اندام، خوش مزاج. سچ مچ اس کی باتوں میں گلوں کی خوشبو تھی. دراز قامت، شہابی رنگت، شہزادوں جیسا حسن و جمال، کشادہ پیشانی، روشن آنکھیں، بھرپور جوانی، اور آواز ایسی کہ جیسے موسم گرما کی پروائی میں کسی درخت کی فرت افزا مہمان نواز گھنی چھاؤں. امید ہے آپ کو آج کا یہ شو اچھا لگا ہوگا. اگلے شو تک کے لیے نور نغمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.